नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लायक सत्त करीम सामाईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक, मालिक और राज़िक हैं। ये उसका एहसान अज़ीम है कि उस मालिकुल मुल्क ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को
اس دنیا میں بھیجا۔ جہاں انبیاء علیہم السلام نے عبادت کرنا سکھائی، وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی ذات پر عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا یہ بھی سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت بنائی تھی، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بہترین بنایا تھا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے کچھ باتیں بیان کی، اور اسی طرح اللہ کی توفیق اور اس کے خاص رحمت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے؟ کس طرح آپ کو پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پسندیدہ آدمی بنا لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، اور میں بتہا جگہ پر تھا، مکہ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام ہے۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک زمین پر آ گیا، اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان تھا۔ جو آسمان اور زمین کے درمیان تھا، اس نے نیچے والے سے سوال کیا، ہوا کیا یہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہم اس کی دیدار کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ تو نیچے والے نے کہا، ہاں نعم، یہ وہی ہستی ہے جس کی دیدار کے لیے اور ملاقات کے لیے ہمیں حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا، چلو پھر آج اس ہستی کا وزن کرتے ہیں کہ وزن کتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا گیا۔ فرشتے نے کہا، زنہ بالرجل، ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، ایک سائیڈ پر کسی آدمی کو رکھا گیا اور وزن کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن سب سے زیادہ ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا، زنہ بالعشرہ، اس کا وزن 10 آدمیوں کے ساتھ کیا جائے۔ ایک سائیڈ پر 10 آدمیوں کو رکھا گیا، ایک سائیڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، پھر بھی آپ بھاری ہو گئے۔ پھر کہا، زنہ بالمئہ، اس کا وزن 100 آدمی کے ساتھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائیڈ پر رکھا گیا، ایک سائیڈ پر 100 آدمی کو رکھا گیا، پھر بھی آپ بھاری ہو گئے۔
اس فرشتے نے کہا زنہ بألف، اس کا وزن 1000 آدمی کے ساتھ کیا جائے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈر گیا، ایک سائڈ پر 1000 آدمی، ایک سائڈ پر مجھے رکھا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا، اور مجھے ڈر ہو گیا من خفت المیزان، ان کے ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ کہیں آدمی مجھ پر گر نہ جائیں۔ تو فرشتے نے کہا دعہ عنہ فلو وزنتہ بأمتہ لوزنہ، اسے چھوڑ دو، اس کا وزن پوری امت کے ساتھ کیا جائے، یہ ہستی پھر بھی ان سے بھاری نکلے گی۔ یہ پہلی صفت ہے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بہترین بنایا تھا کہ اگر ایک سائڈ پر پوری امت کو رکھا جائے، ایک سائڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے اور وزن کیا جائے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوگا۔ کس بنا پر؟ نیکی کی بنا پر۔ اور مجھے یقین ہوگا کہ آپ کے ذہن کے اندر وہ بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، موٹا ہوگا، قد کاٹ والا ہوگا، جسم بھاری ہوگا، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ وہاں دنیا کا حساب نہیں چلتا، وہاں دنیا کا قانون نہیں چلتا۔ ایک سائڈ پر لوہا ہو، ایک سائڈ پر روئی رکھ دی جائے، لوہا وزنی ہوگا دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العزت کا ترازو کا قانون یہ ہے وہاں باری وہی شخص ہوگا جس کے ساتھ اعمال ہوں گے۔ اور یہی بات آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، 99 رجسٹر ہوں گے، بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، تحت نگاہ اس کے اندر گناہوں کے انبار لگے ہوں گے، ایک سائڈ پر اس کا چھوٹا سا کاغذ ہوگا، چھوٹا سا تاغچہ ہوگا، اس کے اندر اس نے کلمہ توحید کا ایک کلمہ کہا ہوگا۔ جب اللہ رب العزت اس کا وزن کرنے لگیں گے تو اللہ رب العزت سے کہے گا آدمی اے اللہ یہ تو 99 رجسٹر ہیں، اتنے باری ہیں، ان کا اور اس پرچی کا کیا مقابلہ ہے؟ جب وزن کیا جائے گا تو یہ پرچی اور یہ چھوٹا سا طاقچہ ان 99 رجسٹروں پر باری ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کلمے کی وجہ سے اس بندے کو داخلہ نصیب کر دیں گے جنت کا۔ دوسری صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی ایسی اشیاء دی گئی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی کو عطا نہیں کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، ایسی 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
ایک مہینہ انسان سفر کرے اور جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنی دور دشمن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا اس دشمن کے دل کے اندر اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں۔ ایک مہینہ سفر کیا جائے، دشمن نے ایک مہینہ بعد جنگ کے اندر شریک ہونا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان کے دلوں پر پہلے ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا جتنی بھی زمین ہے، جو بھی جگہ ہے، میرے لیے پاک بنا دی گئی ہیں اور مسجد بنا دی گئی ہیں۔ فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جو آدمی کسی جگہ پر ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے، فَلْيُصَلِّ، وہ وہیں نماز پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ بعد میں پڑھیں گے، جگہ ٹھیک نہیں۔ پہلے لوگ معبد خانے کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس جگہ پر بھی امتی اپنی نماز کو پالے، فلیصلی، وہ وہی نماز پڑھ لے۔ تیسری چیز، اعطیت الشفاعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت کا حق ادا کیا گیا۔ یہ شفاعت کرنا، وہ بھی قیامت کے دن روضہ محشر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اس امت کو بخشامانے کے لیے اللہ رب العزت سے آرزو تمنا کریں گے، اللہ میری امت کو بخش دے، اور شفاعت کر کے اللہ رب العزت اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے کہ ان کا حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ چوتھی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم لم تحل من قبلی، میرے لیے بکری کو حلال کیا گیا، اور بکری کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھاتے تھے، اس سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بکری کے گوشت کو پسند کرنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اللہ رب العزت نے یہ خاص کیا تھا۔ اور پانچویں چیز جو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کی ہے، جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی، فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، مجھے آنے والی تمام لوگوں کے لیے نبی بنایا ہے۔ پہلے نبی آتے تھے لیکن کسی ایک محلے کی طرف، کسی ایک گاؤں کی طرف، کسی ایک کنبے کی طرف، کسی ایک قبیلے کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوق آنی ہے، جتنی بھی انسان آنے ہیں، مرد ہوں یا عورت، ان تمام کے لیے نبی بنا دیا ہے۔ تیسرا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الکوثر،
مجھے کوثر عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کوثر، یہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر ہے، قیامت کے جن جنتی اس حوض سے، اس نہر سے مجھ سے پانی پئیں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ پانی پی لے گا قیامت تک باقی زندگی جتنی بھی گزرنی ہے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ چوتھی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح کے خزانے دی گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ وہ خزانے کیا ہیں؟ فرمایا من قرأ آیتین سورۃ البقرہ فی کل لیلہ کفتہ، وہ خزانے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جو شخص ہر رات کے اندر اسے پڑھے گا، سوتے وقت اس کو دہرا لے گا، کفتہ، وہ انسان بے پرواہ ہو جائے، اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری کے اندر چلا جائے گا۔ اور فرمایا هذه الآیات التي کنز تحت العرش، یہ وہ آیات ہیں، وہ خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے دبا رکھا تھا، اور وہ پوشیدہ خزانہ ہے، خفیہ خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے سے نکال کر مجھے عطا کیا ہے۔ چوتھا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الشفاعہ، شفاعت کا حق مجھے عطا کیا گیا۔ اعطیت 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن کوئی نبی اتنی ہمت نہیں کرے گا کہ اللہ رب العزت کے سامنے شفاعت کا حکم کہہ دے، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بات کہہ دے، لیکن میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہونا شروع کروا دوں گا۔ فرمایا 70,000، 70,000 لوگوں کو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ مع کل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان 70,000 کے ساتھ ایک ایک فرد کے ساتھ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت داخل فرمائیں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اور یہ 4 ارب اور 90 کروڑ کی آبادی اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے۔ آخذ بعضهم بعضا، اور ان کا طریقہ کیا ہوگا جنت میں جانے کا کہ فی فرد، پہلا انسان جب پہلا قدم جنت کے اندر رکھے گا، اس کے ساتھ ہی آخری انسان ان 4 ارب 90 کروڑ میں سے آخری شخص وہ بھی پہلے انسان کی طرف جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آخذ بعضهم بعضا، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے اور سارے کے سارے ایک دم ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتی ہیں کہ اس جنت کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِهِ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 3 چلو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے پڑیں گے اور ان لوگوں کو بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے جو بھی اللہ رب العزت کے چلو کے اندر آ جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ اللہم اجعل منہم۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شمار کر دے۔ 5ویں صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت عطا کی گئی۔ فرمائے اعطیت 30 قوة، مجھے 30 آدمیوں کی قوت عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں، ٹوٹل 11 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر طاقت سے نوازا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے پاس جایا کرتے اور ان کو ٹائم دیا کرتے، برابری کا دیا کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی، کہتے ہیں یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں، آپ برابر کا ٹائم دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں تھا، حکم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ٹائم دے، لیکن انسانیت کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور ان کا حق عطا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو ہر ٹائم دیا کرتے تھے اور ان کی باریاں لگائی ہوئی تھی۔ اور چھٹی چیز جو عطا کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، تورات کے اندر جتنا بھی علم تھا اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرما رکھا تھا، اس کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 7 صورتیں اس طرح کی نازل کر دی ہیں جو تورات کا سارا علم قرآن کے اندر آ گیا۔ اعطیت مکان الزبور المئین، اور زبور کے اندر جتنا بھی علم تھا اس کے مقابلے کے اندر قرآن کے اندر 200 آیات ہیں جو انسان ان کی تلاوت کر لے اور ان کو سمجھ لے، تو زبور کا سارا علم اس انسان کو قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا اعطیت مکان الانجیل السبع المثانی، اور انجیل کے مقابلے کے اندر مجھے سورۃ الفاتحہ عطا کی گئی۔ جو انسان سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے انجیل کے تمام احکام کو سورۃ الفاتحہ کے اندر پا لیتا ہے۔ اور فرمایا وفضلت بالمفصل، اور جتنی بھی بقایا صورتیں ہیں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، جتنی بھی بقایا صورتیں ہیں، اس کے ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام پر اور تمام کتابوں پر مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصے ہیں۔ دوسرا پہلو ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے، خلقی صفات کس طرح کی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کس طرح کی تھی، قد مبارک کس طرح کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کس طرح کا تھا۔ آج ہر انسان کی کوشش تو ہوتی ہے مجھے دیدار رسول ہو جائے، کبھی خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ یاد رکھیے اس کے لیے 3 نشانیاں ہونی ضروری ہیں۔ جو انسان سنت سے محبت نہیں کرتا اور عقیدت نہیں کرتا، وہ اس انسان کو کبھی بھی دیدار رسول نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز، جو انسان اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اس انسان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کس طرح کے، وہ کس طرح پہچانے گا کہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، پہچان، اطاعت اور سنت۔ پہچان کی بات آج ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کس طرح پہچان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد باوجود بھی انسان کی معرفت ہونی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس طرح کا تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الوجہ، بڑی خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات ہیں جن کو براء بن عازب بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَحْسَنُهُ خَلْقًا مَرْبُوعًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ لمبا تھا اور نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا۔ کان احسنہ خلقا مربوعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا۔ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ موٹے تھے اور نہ دبلے پتلے تھے، بلکہ درمیانے تھے۔ وَهُوَ إِلَى الطُّولِ أَقْرَبُ بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت جسم کی یہ نشانی ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ کافی تھا، یعنی اس کندھے کے درمیان اور اس کندھے کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوڑائی والا تھا۔ آگے پھر فرماتے ہیں کف اللحیہ کثیر الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر کے مبارک کے بال بھی بہت زیادہ تھے، گھنے بال تھے۔ عظیم الشعر عظیم اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال لمبے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کے بال کے 3 طریقے رکھے ہوئے تھے، جمہ، لمہ اور وفرہ۔ لمہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے کانوں کی لو تک، اس سے بڑے نہیں ہونے دیے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک رکھا، اور جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو کندھوں پر لٹکایا، یعنی کندھوں تک رکھے۔ اور وفرہ وہ بال ہوتے ہیں جو کانوں کی لو اور کندھے کے درمیان آ جائے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے بال رکھے، اور ان بالوں کو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج اور عمرہ کی اپنے بالوں کو نہیں منڈوایا، یعنی ٹینڈ نہیں کروائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی لمبی تھی، سر کے مبارک کے بال بھی لمبے تھے۔ حسن الشعر حسن الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت بہت ہی خوبصورت تھے۔ جب انسان کے لمبے بال ہوں اور خوبصورت چہرہ ہو، داڑھی کے بال لمبے ہوں، سامنے والے دانت چمکتے ہوں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد احدب و اشفاء العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بہت لمبی تھیں، آنکھوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھی، اور لیکن سیاہ کے ساتھ تھوڑی سفیدی ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی طرف دیکھا جائے تو آنکھیں سیاہ بھی ہوتی ہیں اور سفید بھی ہوتی ہیں، سیاہی کے ساتھ سفیدی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ریڈ بھی تھی، سرخ بھی تھی، لال بھی تھی۔ بال لمبے، داڑھی لمبی، سامنے والے دانت خوبصورت ہوں، نہ قد لمبا ہو نہ چھوٹا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی خوبصورت تھا، اور اس کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اندر سیاہ آنکھوں کے ساتھ سیاہی بھی تھی اور سرخ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ بھی ہوا کرتی تھی، اور کلر سفید تھا، اور سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی ڈورے بنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ بھی تھا اور سفید بھی تھا، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کیا کرتے، کسی کو سمجھایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے کے اندر آتے کہ گویا کہ آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں، اور اس کے حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، لال ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے۔ اور اگلی بات، معاد الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، کھلے چہرے والے تھے، ہنستے مسکراتے چہرے والے تھے۔ آج انسانوں کو دیکھا جائے تو 12 بجے ہوتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کسی کو ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ اگلی بات، یدبر جمیعا یقبل جمیعا یطؤ بقدر جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو فل توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ آج انسان کی عادت ہے تم بھی بول، تو بھی بول، کیا کہتے ہو، تم بھی بول، تم بھی بول۔ یدبر جمیعا، آپ کسی سے چہرہ موڑ لیتے تو پوری توجہ کے ساتھ پیٹھ کر دیتے، چہرہ موڑ لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکھتے اور جما کر قدم رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک ایک ادب سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی کبھی دائیں التفات کریں، کبھی بائیں دیکھیں، نہیں، بلکہ کسی کی طرف دیکھتے تو توجہ کے ساتھ، کسی سے منہ موڑ لیتے تو توجہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چال چلتے تو پاؤں کو دبا کر رکھا کرتے تھے۔ یہ کچھ صفات ہم نے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کی ہیں، اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کچھ بیان کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد 7ویں صفت کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی؟ مثل ذر الحجر، کبوتری کے انڈے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استووا صفوفکم فانی انظر الیکم وراء ظہری، اے میرے صحابہ جب تم صفیں بناتی ہو درست کیا کرو، میں آگے بھی ہوں، میں پھر بھی آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ وہ اس مہر نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعزاز عطا فرمائے، اس قدر خوبصورت بنایا۔ آپ نے کچھ صفات سنی ہے، اسے یاد کیا ہوگا۔ جب بھی انسان کو خواب کے اندر دیدار رسول ہوگا، اس کی ان 3 نشانیوں کے اندر دیدار ہوگا۔ پہلی یہ ہے کہ سنت کا پابند ہو، اطاعت اور فرما برداری اس کے جسم کے اندر گھوٹ گھوٹ کر بڑھی ہوئی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، ان کی خلقی صفات کا اس شخص کو پتہ ہو، پھر اس شخص کے اعتماد کیا جائے گا کہ واقعتاً حقیقتاً اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ ورنہ آج کی دنیا تو بہت کہنے والی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے، سنت سے محبت نہیں، اطاعت سے کوئی غرض نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی سیرت کو جانا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفات ان تمام کو پڑھ کر ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اور اس کو فہم کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔